السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، ہوپ سو یو ول بی فائن انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے ہاں اب جو شادیاں ہو رہی ہیں ادھر اسلام کے نام پر بس اتنا ہوتا ہے کہ چند منٹس کے لیے ایک مولوی آتے ہیں، مولوی صاحب آئے، انہوں نے نکاح پڑھایا اور چلے گئے. اس مومنٹ کے لیے بس اسلام نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی اسلام کا نام ہی نہیں ہوتا. کچھ ہی دن پہلے لڑکی ہے، اس کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے سسٹولوجی کے نام سے، انہوں نے شادی کیا جی، ماشاءاللہ کرنی چاہیے شادی، لیکن مجھے ان کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے نکاح کیا ہے، سنت کو پورا کیا ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ میں ایک دن جب یوٹیوب سکرول کر رہا تھا، تھوڑی دیر رکا، تھمبنیل پیچھے ہوا، ویڈیو خود بخود جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. جیسے سجیشن پیج پہ آتا ہے، سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اگر رک جائیں تو ویڈیو آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اپڈیٹ ہے یوٹیوب کی. تو انہوں نے جو وہ 3 بہنیں تھیں اور وہ ڈانس کر رہی تھی، ڈانس پریکٹس کر رہی تھی جی، اور میں حیران ہو گیا کہ ڈانس بھی ایسے کر رہی تھی کہ سوال کہ اسے اس پر بات کرنا بھی شرم آ رہی کہ ڈانس کیسے کر رہی تھی، اور اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا میں ان کی ماں کو پیغام دیتا کہ اپنی بیٹیوں کو روکیں، لیکن نہیں جی. آگے یہ کلپ دیکھیں آپ، ان کی ماں ان کو روکنے کی بجائے ان کے ساتھ خود ڈانس کر رہی ہے اور کیمرے کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں، اپنے گھر کے 4 دیواری میں ڈانس کر رہی ہیں، لیکن پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ ڈانس پریکٹس ہم کر رہے ہیں جی. کہ پہلے وقتوں کی مائیں اگر کوئی بیٹی ایسا کرتی تھی تو اس کا گلا گھونٹنے کو اس کا دل کرتا تھا کہ یہ تم کن کا منہ پار گئی ہو، لیکن اب اس کو روکنے کی بجائے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ روکا نہیں ہے بلکہ خود اس چیز میں انوالو ہو کے اس میں شامل ہو کے اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا باپ بھی، ان کو باپ کو یار کیا کہیں، صرف اس اکیلے باپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں باپ اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں ایسے بے حیائی جو ہے وہ کر رہی ہیں اور باپ چپ کر کے گھر پاس کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈانس پریکٹس پر ہماری بات ہوگی اور آگے چلتے ہیں مایو، لیکن اس سے پہلے رکیں. ظاہر ہے مسلمان تھے، سوچ آئی گئی کہ ہم مایو سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ہمارا نکاح ہونا ہے، اس سے پہلے ہم ایک دعائے خیر کر لیتے ہیں. دعائے خیر انہوں نے کی، اور وہ دعائے خیر کی کیا تھی؟ درود شریف پڑھا ماشاءاللہ انہوں نے. اور دعائے خیر میں کم سے کم لوگ، کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ نہیں تھا اور نہ کوئی اتنا امپورٹنٹ تھا، تو اس میں کم سے کم لوگ آئے، گھر کی فیملی جو شامل ہوئی. شادی میں جو ہے وہ باہر سے اتنے لوگ آئے، لیکن نہیں، دعائے خیر ذکر نہیں کام ہے تو کم سے کم لوگ آئے. گھر کے ساری فیملی اکٹھی ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے بس. کون رسول اللہ، کون اللہ تعالیٰ، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، ویڈیو پوری دیکھیں، آگے جا کے آپ دیکھ لیں گے. اب ہم نے یہ کام کر لیا بس، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بات نہ کرے. اب ہم جو کام کریں گے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ نہیں کریں گے اور نہ کوئی ہمیں کرنے کو کہے. دعائے خیر اب ہو چکی ہے تو کیوں نہ پارٹی کر لی جائے، اور دعائے خیر کرنے کے بعد پارٹی یہ ہو رہی ہے جی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کر ڈھول بجا رہے ہیں، باپ اور بیٹیاں ساتھ مل کر ڈانس کر رہی ہیں، اور اس کا دلہا بھی بے غیرت ہو کر سامنے کھڑا ہے. اس کو نہیں پتا چل رہا میری بیوی غیر مردوں کے سامنے کیا کر رہی ہے. نیور. اب انہوں نے دعائیں خیر کر لی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہم جو مرضی ہم اسلام کی دجیاں اڑائیں، پردے کی دجیاں اڑائیں، ہمیں کوئی پوچھے نا، ہم نے جو مرضی کر لیا بس، ٹھیک ہے، اب اس میں انوالو نہیں ہے اسلام. ٹھیک ہے جی. آج کل یہ جو برائڈل شاور کے جو نئے جو ہے وہ تہوار آ چکے ہیں شادیوں پہ، وہ بھی ہوگا، اس میں بھی ڈانس ہی ہوگا. مایوں پہ ڈانس ہوا، پارٹی ہوتی اس میں ڈانس ہوا، برائڈل شو اس میں بھی ڈانس ہوا. اب جب نکاح ہوگا نا، اب ادھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ قرآن جس نے جو ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ قرآن کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا، جس میں پردہ نہ کرنے والوں کی وعید ہے، جس میں غیر مردوں کے سامنے جو وہ خوشبو لگا کر جانے کی وعید ہے، جس میں ہماری جو باؤنڈریز ہیں ان کو نہ کراس کرنے کی، جو اگر وہ کراس کرتا ہے کوئی اس کے بارے میں جو وعید ہے اس کو اٹھانا ہے ہم نے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل و رسوا ہوئے، کیوں؟ تاریک قرآن ہو کر. اب اسی قرآن کو ہم نے اٹھانا ہے. جب رخصتی ہونی ہے تو ہم نے بیٹی کے سر پر رکھ دینا اسے. کیوں؟ ایک رسم بن چکی ہوئی ہے کہ بیٹی کو اس قرآن کے نیچے رخصت کرنا ہے اور وہ قرآن اسے دے دینا ہے. یہ پوچھنا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کو پوچھنا چاہیے، ان کی بیٹی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کر لے، لیکن اسے پوری زندگی وہ نہیں بتانا
وہ نہیں پوچھنا کہ بیٹی کیا تو نے وہ قرآن پڑھا تھا جو ہم نے تجھے رخصتی کے وقت دیا تھا، جس کے ساتھ ہم نے تجھے رخصت کیا تھا۔ وہ تب پوچھیں گے نا کہ رخصتی سے پہلے اگر وہ پڑھتی ہوگی، اگر گھر میں پڑھا جاتا ہوگا تبھی تو یہ بات ان کے ذہن میں آئے گی نا۔ لیکن اگر پڑھتے رہوں گے تو پھر یہ تماشا تو نہ ہوگا جو تماشا جو لگا رہے ہیں، یعنی ہم نے ناچ گانا کر لیا، تماشا لگا لیا، ہر وہ کام کر لیا جو شیطان کو خوش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کی یہ رسم استغفر اللہ جو بنائی ہوئی ہے لوگوں نے اسے پورا کر دیا، اور یہ جو قرآن والا معاملہ ہے اسے ادا کر دیا محض ایک رسم سمجھ کر۔ اور میں ان اکیلے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں خود بھی یہ اپنی گریبان میں جھانکوں کہ ہماری شادیوں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پہلے تمام بےغیرتی پھیلا کے، پہلے تمام تماشا لگا کے، بعد میں اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے قرآن کے زیر سایہ سے رخصت کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نصیب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے توقع کرتے ہیں کہ اچھے کام ہو، اللہ تعالیٰ تو کر دے گا، لیکن اس کا حساب قبر میں، قیامت میں، روز محشر دینا پڑے گا کہ کیا تم قرآن کی دجیاں اڑا رہے تھے، قرآن کے فرمان کی دجیاں اڑا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا اسے اپنے تمہاری جرت کیا ہے کہ تم کہو کہ میں اس کو جھٹلا، تم اس کو نہیں مانتا، تم مسلمان ہو، تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے، جتنے بھی تم گر سکتے ہو، اس ہمت، یہ ہمت تمہیں آ ہی نہیں سکتی، تم اپنے عمل سے ظاہر کرتی ہو۔ جھٹلا دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، کون اللہ کون رسول، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری شادیوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم کو ان سے الگ نہیں ہے، الگ تھلگ معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہم اسی معاشرے کا حصہ۔ ان اکیلوں کو نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی شادی محض ایسا ہو رہا ہے، ہم سب کی شادیوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ فکر کا وقت ہے ہمارے لیے، یہ فکر کا وقت ہے کہ کہاں ہماری شادیوں میں قرآن ہے۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے آتی تھی ناچنے والی، اور گھر کے لوگ اور معاشرے کے اور برادر اور گھر کے لوگ کھانا پکاتے تھے، اور اپنی جو بارات ہوتی تھی، اپنا جو ولیمے کے لوگ ہوتے تھے ان کو سرو کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب ناچنے والی گھر سے آ رہی ہیں، ڈانس پریکٹس کر کے، وہ بھی پورا ماشاءاللہ پریکٹس کر کے آتی ہیں تیار ہو کے، اور پکانے والے باہر سے آتے ہیں کہ وہ بھی تو آ کے دیکھیں نا کہ ہماری گھر کی بیٹیاں، ہماری گھر کی عورتیں کیسے پردے کی دجیاں اڑا رہی ہیں، کیسے قرآن کے فرمان کو جھٹلا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے، قرآن کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کا قرآن کے ساتھ اتنی نا انصافی، اتنا جب اس کے ساتھ ایسا سلوک، میرے حساب سے ایک مسلمان، ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ قرآن جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں یہ قرآن، اور اس کو رکھا کس پرپس کے لیے؟ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے اس قرآن کا ہمارے لیے؟ یہی کہ بیٹی کو رخصت کرنا اس لیے رکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے، اپنے جو اس کا گھر ہے، جب وہ جاتی ہے نا، تو اسے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھ کے دکھاؤ۔ یہ پتہ ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑے معیار کی چیز ہے کہ کوئی بندہ عربی پڑھ لیتا ہے، کسی کی بہو عربی پڑھ لیتی ہے، ترجمہ خود عربی سے ترجمہ کر لیتی ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، خود قرآن پڑھ لیتی ہے، کہ بڑے معیار کی چیز ہے کہ ہمیں بتانا بھی یہی چاہیے کہ ہماری بیٹی ماشاءاللہ، ہماری بہو ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھ لیتی ہے۔ اب قرآن پاک کیسے پڑھ رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ قرآن پاک کیسے پڑھ رہی ہے اور کیسے بے پردگی سے پڑھ رہی ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ میں ویڈیو کو اسی لیے بلار کر رہا ہوں کہ کیسا کہ اب میں اس کے بارے میں کیا سکتا ہوں کہ کیا یہ کر رہے ہیں، یہ مسلمان عورت ہے اور ساتھ خامد مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ویلوگ بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے آپ بلر کر دی ہوئی ہے ویڈیو، میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، نہیں تو اگر آپ کے دل میں بھی ایمان ہوتا نا تو آپ دیکھ کے یہ کہتے کہ سبحان اللہ، قرآن کی ساتھ نا انصافی ہے۔ اب آتے ہیں یہ گھٹنا پکڑائی کی طرف، ٹھیک ہے جی، دیور، وہ دیور پکڑتا ہے، دیور جس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیور تو ہلاکت ہے، موت ہے، اور وہ آ کے نہیں کہ ہر وہ کام جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کے بارے میں وعید ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جی۔ ہماری شادی ہو رہی ہے نا، ایک مبارک کام ہو رہا ہے، سنت کو پورا ہو رہا ہے، ہم نے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے دیور۔ اب وہ دیور گھٹنا پکڑائی کی رسم ادا کرے گا۔ اب ایک اور رسم جو کہ ہندوؤں سے آئی ہے، ایک برتن لایا جائے گا، اس میں انگوٹھی کو دونوں جو کوشش کریں گے کس کے ہاتھ میں آئے گی، ٹھیک ہے جی، جو بالکل ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہندوؤں کی طرف سے شادی میں ایڈ ہوتی ہیں ہماری اب جو شادی ہو رہی ہے۔ اب یہ سب کچھ ولاگ میں دکھا رہے ہیں، اور اس کو نام کیا دے رہے ہیں؟ ڈیلی ولاگر یا لائف سٹائل ولاگر۔ اب ولاگ بنائیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کی حدود میں رہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ عورت ہیں، ہم آپ کا حق نہیں چھینتے، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ولاگ نہ بنائیں،
بھی لوگ بنا یا بنا رہے ہیں، باؤنڈریز ہے نا اسلام کی، اس کے اندر رہیں، اس سے باہر نکل گئے نا تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن جو اصل کامیابی ہے نا ناکام رہیں گے۔ میری بہنوں کی طرح ہیں آپ، اس چیز کو پروموٹ نہ کریں۔ وہ لڑکیاں جو آپ کو دیکھتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کو فالو بھی کرتی ہوں گی، تو ان کا گناہ بھی آپ کو ہی جائے گا نا، اب منہ دکھائی ہوگی۔ یعنی کہ وہ لڑکی، پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ رشتہ ہوا، منی کا تو نام ہی نہیں تھا نا، شادی ہوتی تھی اور پہلی دفعہ نکاح کے بعد جب آپ کے پاس اب آپ کی بیوی آتی تھی تو آپ گھنگھر اٹھا کے دیکھتے تھے تو ماشاءاللہ کہتے کہ بڑا جو ہے وہ خوبصورت بیوی ہے میری، آپ اس کو اس کا تحفہ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، منہ دکھائی کا۔ اب کیا یونیورسٹی میں آپ اس کے ساتھ گھومتے ہیں، صبح شام اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، منگنیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے حق میں نہیں آئی ہوتی، آپ اس کو جب گھومنے پھرنے آپ کبھی دبئی جا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ سری لنکا جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، آپ کے حق میں نہیں ہوتی آپ کی بیوی، تب آپ کی بیوی نہیں ہوتی، جو کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، تو تب آپ پھرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد شادی سے پہلے ڈانس ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہر چیز اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے، جب آپ کے تب کیا منہ دکھائی ہوتی ہے کہ منہ دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ چکے ہیں، تب منہ دکھائی دے رہی ہے۔ میں آپ کو ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو اسٹرولوجی والوں کے خلاف نہیں بنائی جا رہی، ہاں ہر اس لڑکی کے خلاف بنائی جا رہی ہے، ہر اس ماں کے خلاف بنائی جا رہی ہے، ہر اس باپ کے خلاف بنائی جا رہی ہے، ہر اس ایسے سوچ رکھنے والوں کے خلاف بنائی جا رہی ہے جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہر اس شخص کے خلاف بنائی جا رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے فرمانات کو ایسے جھٹلا رہے ہیں، ایسے ان کی دجیاں اڑا رہی ہیں، ایسے پردے کی دجیاں اڑا رہی ہیں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مجھے ان سے کوئی جو ہے وہ گلہ نہیں ہے، گلہ یہ ہے جو 1 ملین 2 ملین لوگ دیکھتے ہیں ان پر گلہ ہے۔ کس چیز کو دیکھ رہے ہو آپ، کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہو پوری لانگ ویڈیو دیکھ کے؟ 1.2 ملین ہر ولاگ پہ ایسے ویوز، ایسے جو ہے وہ لائکس، کس چیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہو، کس چیز کے ان کو لائکس دے رہے ہو؟ اور بھی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا سپورٹ کر رہے ہو؟ پردے کی دجیاں اڑا رہے ہیں اس لیے، قرآن کے فرمانات کی دجیاں اڑا رہے ہیں اس لیے۔ اور آپ کچھ لوگ نیچے کمنٹس کریں گے کہ آپ ان سے ویورشپ لے رہے ہو، ان کے ذریعے لائکس بٹور رہے ہو، ان کے ذریعے آپ فیم حاصل کر رہے ہو۔ نہیں بھائی، اگر کوئی اور اس جگہ ویڈیو بنا دیتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، یا کوئی اور اس چیز پر بڑا انفلوئنسر بات کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں کیوں بناتا ہے ویڈیو کہ پہلے کسی چیز نے، کسی بندے نے بات کر دی ہوئی ہے، ان کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن کسی نے اس پر بات نہیں کی۔ مجھے ان کے لائکس پر، ان کے فالوورز پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ ان لائکس کے ذریعے اسلام کو تو پروموٹ کر سکتی ہیں نا، ان فالوور کے ذریعے، ان سبسکرائبرز کے ذریعے۔ آپ کے پاس ایک اسپیسیفیکیشن ہے، آپ کے پاس آڈینس ہے، آپ اسلام کی بات کو پروموٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ایسے یہ ہو رہا ہے اسلام، اور اس کے اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا کیوں کریں گے؟ لائکس کہاں سے آئیں گے، ویوز کہاں سے آئیں گے؟ ہماری جو ایسی شادی ہونی ہے، اس چیز کو میرے خیال سے بند کر دینا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق شادیاں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔